میرے بھائیوں جھنڈے سب نیچے کر لو. اب میں جھنڈا نہ کوئی اوپر دیکھوں, نیچے کر لیں کیونکہ تھوڑی سی تقریر ہے. یہ بورڈ بھی ادھر نیچے کر لو. بورڈ بھی نیچے کر لو, سارے بورڈ نیچے کر لو. آج کشمیر کا یکجہتی کا دن سارے پاکستان میں اس جوش اور ولولے اور یہ ہزاروں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, پاکستان میں کہیں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع نہیں ہیں جتنی بڑی لال حویلی کے آگے جمع ہیں. لوگوں, ہمارا دکھ ہمارا سکھ ایک ہے. آپ مہنگائی میں ہیں, ہم بھی مہنگائی میں ہیں. آپ آندھی اور طوفان میں ہیں, ہم آندھی اور طوفان میں ہیں. آج لال حویلی کا لوگ کہتے ہیں کشمیر سے رشتہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو لال حویلی کا رشتہ لال چوک سری نگر سے ثابت ہوگا, اور دنیا میری قبر پہ آ کے کہے گی کہ ایک آدمی تھا جس نے کشمیر کی آزادی کا حق ادا کر دیا. اور میرے بھائیوں, آج ہم عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ کوئی وزارت کی وجہ نہیں ہے, 15ویں وزارت ہے. اس لیے ہے کہ ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں مجھ میں قصور ہو سکتا ہے, راشد شفیق میں قصور ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کے مسئلے سے, بجلی کے بلوں کے مسئلے سے, پانی کے مسئلے سے قوم کو نجات ملے. ہم نے اس شہر کا 3 یونیورسٹیاں اور 60 کالج. لوگوں, یہ شہر شریفوں کا شہر ہے. یہاں کوئی بدماش گردن اٹھا کر نہیں چل سکتا. یہاں کوئی شخص ہماری بیٹیوں کی طرف اسکولوں اور 60 کالجوں اور 3 یونیورسٹیوں کی طرف سے نہیں دیکھ سکتا. اور آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ آج اس ملک کو نقصان پہنچانے والی طاقتیں ہیں, لیکن پاکستان کی عظیم افواج نوشتی میں, پنجور میں, تربت میں, مستونگ میں, ہر جگہ ان کو شکست دے رہی ہیں. اور راول پنڈی کا بچہ بچہ اپنی پاک افواج پر فخر کر رہا ہے. اور آج میں اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں, حلقہ 60, 61 اور 62 راجہ ہمارے بھائی عامر کیانی اور راشد شفیق اور میرے حلقے میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم 10,000 کارڈ لال حویلی سرفروشوں کے لیے جاری کرے گی, تاکہ اس شہر میں انسانیت کے لیے, تعلیم کے لیے اور دوسرے خدمت کے لیے 10,000 رضاکار تیار ہوں, اور بعد میں تینوں وارڈوں میں 10,000 لوگ یہ کر دیے جائیں گے. اور ہر پاکستان ان 3 وارڈوں میں جو تعلیم کی فیس کا مسئلہ ہوگا, کتابوں کا مسئلہ ہوگا, باہر داخلوں کا مسئلہ ہوگا, ہم حل کریں گے. تھوڑی سی سیاسی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. ہم بہادروں کا شہر ہیں, ہم بزدلوں کے لیڈر نہیں ہیں. خیر ہے, کوئی نہیں, خیر ہے. میں اس طرح بھی ہیلو, ہاں جی, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں لوگوں. اس لال حویلی کے کلاشن کوف سے ہم نے 7 سال قید کاٹی, اور اس حکومت کے خلاف جو بات کرتے ہیں, اس حکومت کا وزیر داخلہ ختم نبوت کا سپاہی ہے. اس حکومت کے وزیر داخلہ کو یہ فخر ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, اور اگر کسی نے ہم سے زیادہ جیل کاٹی ہے تو شام ٹی وی کے پروگرام میں آ کے بتائے کہ ہم نے آپ سے زیادہ جیل کاٹی ہے. ہم اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند دیکھنا چاہتے ہیں. اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جلوس اور جلسہ یہ ان کا حق ہے, آج لنچ کر رہے ہیں, کریں جناب. نواز شریف کی سیاست کا مستقبل بتائے گا
کہ ان کی سیاست نسلہ ٹاور کی طرح گرے گی اور پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کون سا ہائٹ تھا جی، ہجوری ہائٹس کی طرح گزرے گی، اور تجوری ہائٹس کی طرح گرے گی۔ فضل الرحمان صاحب قابل ایک عالم دین ہیں، ہمارے اتحادیوں کے پاس مدد لینے کے لیے چلے گئے۔ آئیں آپ دونوں کٹھے ہو کے آئیں، تینوں کٹھے ہو کے آؤ، سارے گندے انڈے کٹھے ہو کر اسلام آباد آؤ، ایک ہی ٹھوکر میں آپ کو مار دیں گے۔ سارے گندے انڈے کٹھے ہو کر آؤ، انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ڈی چوک میں آنا ہے، ای چوک میں آنا ہے، ایف چوک میں آنا ہے۔ آپ کی سیاست کے خاتمے کے دن ہیں، مسائل ہیں لوگوں۔ مجھے میری پارٹی ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، ایک سیٹ کی پارٹی، لیکن اس ملک کی بڑی پارٹی کہتی ہے کہ میں ایسی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ میں ایسی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے حلقے کے لوگوں کو یقین ہے کہ ہم جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے۔ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، یہ جو بجلی، گیس اور آٹا، چینی اور گھی کی قیمت بڑھی ہے، انہی چوروں کی وجہ سے بڑھی ہے جو دولت لوٹ کر لے گئے ملک سے باہر، اور ملک میں اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی مجھے پھانسی دے دی جائے اڈیالہ جیل میں، مجھے اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی جائے، میں تیار ہوں گا، ملک سے فرار نہیں ہوں گا، اس اللہ کے نبی کی قسم ہے، اس اللہ کے نبی کی قسم ہے کہ اگر ایسا وقت آتا ہے تو میں اڈیالہ جیل کی پھانسی پہ لٹکنا پسند کروں گا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے ملک سے نہیں بھاگوں گا۔ لوگوں، آج دنیا میں مسائل ہیں۔ عمران خان اس وقت چین میں ہے، روس اور امریکہ کے مسائل ہیں، روس اور یوکرین کے مسائل ہیں، چین اور تائیوان کے مسائل ہیں۔ انڈیا کا وزیر نہیں، آرمی چیف کہتا ہے کہ ہم نے اس سے درخواست کی کہ سیاچین سے فوجیں واپس بلانے کے لیے، ہم نے اس سے درخواست کی کہ واگا سے فوجیں جناب لائیں، آپ لائیں اپنی فوجوں کو۔ آج پاکستان کوئی 77 کا اور 65 کا پاکستان نہیں ہے، آج پاکستان کوئی 77 اور 65 کا پاکستان نہیں ہے۔ ہم نے یہ پھلجڑیاں کوئی شبرات اور دیوالی کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہے، ہم نے یہ پھلجڑیاں دیوالی یا شبرات کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں، ملک کے دفاع کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اس ملک کا بچہ اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کے حملہ آوروں کو، دہشت گردوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، ختم نبوت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ ٹائم ہے، اپنے ٹائم، معافی چاہتا ہوں، ابھی تک جلوس آ رہے ہیں، حالانکہ راشد شفیق میرے ساتھ لڑتا ہے کہ گھنٹہ میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ لوگوں، پنڈی کے لوگوں، ہم دکھ اور سکھ کے ساتھی ہیں، ہم دھوپ اور چھاؤں کے ساتھی ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان نے جب بھی پکارا، یہ جو 10,000 سرفروش کا میں اعلان کر رہا ہوں، یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی وہ کون سی تنظیمیں ہوتی ہیں، انتہا کیا
جو بھی تینوں حلقوں میں ہم 10,000 نوجوان ایک ایک حلقے سے انشاءاللہ. آگے جگہ نہیں ہے بھائی، وہیں رکے رہو پلیز، آگے جگہ نہیں ہے، وہیں رک جائیں. تینوں حلقوں سے 10,000 شروع کر رہے ہیں، 30,000 پر لے جائیں گے. جس طرح عمران خان نے اس ملک میں صحت کارڈ دیا ہے، اس طرح ہم 30,000 گھرانوں کی تعلیمی بندوبست میں اگر کمی ہوئی اس کو پوری کریں گے انشاءاللہ. تعلیم ہمارا نشان ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، جہاں ڈھوک کا لفظ آئے گا وہاں میری بیٹی کا کالج اور یونیورسٹی ہے. دعا کریں. سردار رازق صاحب بیٹھے ہیں، سوار کو بھی ہمارا کیس لگا ہے. ہم اس شہر میں جو پہچان چاہتے ہیں، اس شہر میں پہچان چاہتے ہیں تعلیم کی، کہ راولپنڈی کا کوئی آدمی باہر جائے تو لوگ کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ تعلیم کے شہر سے آیا، یہ اس کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس کی بہن پڑھی لکھی ہے، اس کی ماں پڑھی لکھی ہے. باقی روزگار کے مسئلوں میں ریلوے سے داخلہ میں آ گیا، ورنہ میرا یہ مشن تھا کہ میں ML1 کو مکمل کر کے 1,00,000 لوگوں کو روزگار دوں. ابھی انشاءاللہ اسلام آباد میں پولیس کی میرٹ پہ، جب میں میرٹ کہتا ہوں 50% اسلام آباد والوں کا حق ہے اس میں. اور اسی طرح ہم نے FIA میں، اسی طرح ہم پاکستان میں ان وزیروں کی طرح ہے جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار ملے. اور وہ لوگ جو، مجھے حیرت ہوتی ہے، کس بات کی حیرت ہوتی ہے، 4 مہینے سے ایک ہی ڈرامہ لگا ہوا، وہ آ رہا وہ جا رہا، دفعہ بلا، آنا ہے نہیں آنا. نو. اگر تمہیں، میں سمجھتا ہوں جیل کاٹنا بڑا آسان کام ہے. پاکستان میں مجھ سے زیادہ جیل کسی نے نہیں کاٹی. میری 15ویں وزارت ہے اللہ نبی کے صدقے میں، میرے سے زیادہ جیل کسی نے نہیں کاٹی. اب جیل میں AC لگے ہوئے ہیں، جیل میں موبائل فون ہے، جیل میں اٹینڈنٹ ملتا ہے. وہ جیلیں ختم ہو گئی جو بہاولپور میں ہم نے کاٹی، جہاں پنکھے بھی نہیں چلتے تھے، جہاں 8-8 10-10 گھنٹے بجلی کی انلوڈنگ ہوتی تھی. آج میرے بھائیوں، ہم کیوں کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین ہے، اقتدار کی بھوک میں نہیں کھڑے ہوئے. ہماری یہ سوچ اور ایمان ہے. لوگ ہم سے گلے کرتے ہیں، وہ اس ملک کی حالت بدلنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بہتری ہو. ہم یہ میڈیا، میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. یہ پاکستان کی قوت ہے. مستقبل کی لڑائی گنوں کی بجائے میڈیا سے ہونی ہے، اور پاکستان کا میڈیا ایک طاقتور، توانا اور محب وطن میڈیا ہے. 10 تاریخ کو UP میں الیکشن ہے. آج مسلمان وہاں کیسے زندگی گزار رہا ہے؟ آج مسلمان، بڑی معذرت کے ساتھ، آج مسلمان مظفر نگر میں، دلی میں کیا بیت رہی ہے اس پہ؟ جس کا مسلمان پتہ لگتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے. ساری BJP نے کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور آج مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. صرف کشمیر کا مسلمان نہیں دیکھ رہا. لوگوں، میں اس TV کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ انڈین TV پہ بھی ان کو 2 ہی آدمی ملے ہیں، یا عمران خان یا شیخ رشید، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہاں، میں پاکستان کا سپاہی ہوں، دل سے سپاہی ہوں، اور میری خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کر جام شہادت نصیب کرے، تاکہ میرے سے باز پرس نہ ہو میرے گناہ. آج آخری 5 منٹ معافی چاہتا ہوں، جلوس آ رہے ہیں. میں وقت کا پابند انسان ہوں، میں وقت پہ جلسہ شروع کرتا ہوں، وقت پہ پریس کانفرنس کرتا ہوں، اور وقت پہ ختم کرتا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں
کہ مختلف باتیں کی جائیں. 20 سال 40 سال طالبان نے ایک جنگ لڑ کے اپنے ملک کو آزاد کیا ہے. ہماری ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں. کشمیر میں مسلمان 30 لاکھ مسلمانوں کا ڈومیسائل بدلنا جا رہا ہے. اور رات بھی میڈیا نے بات کی. میں افغانستان اور طالبان، افغانستان کا مطلب طالبان کہتا ہوں، طالبان سے پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. پاکستان، میری منسٹری خاص طور پر اور عسکری ادارے ان سے متعدد بار میٹنگ کر چکے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک اچھے ہمسائے کی طرح مل کر اپنی آئندہ زندگی گزاریں. افغانستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، طالبان کی کامیابی مسلمانوں کی کامیابی ہے. اور جہاں تک مذاکرات کا مسئلہ ہے، اس پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. طالبان بیچ میں پڑے ہوئے ضرور ہیں، لیکن جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے 1 ہفتے میں یہ بڑھ بھی سکتے ہیں، ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو ہم تینوں حلقے میں 10-10 ہزار سرفروش بنانے جا رہے ہیں تعلیم کے لیے، کسی سیاست کے لیے نہیں، اس میں ہر پارٹی کا آدمی شریک ہو سکتا ہے. کیونکہ ہماری سیاست تفرقہ بازی کی سیاست نہیں ہے. لوگوں، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو اور آغا خانی ہو اور کوئی مکتبہ فکر کیوں نہ ہو آپ کا، کوئی فرقہ کیوں نہ ہو، ہم اپنے فرقے کو چھوڑتے نہیں، کسی کے فرقے کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اور پاکستان میں راولپنڈی تمام مکتبہ فکر کا، آپ ہمارا حدود اربہ دیکھیں جناب آخری 2 منٹوں میں، کہ ہمارا یہ حمایت علی شاہ صاحب ہیں جناب، یہ شاہ چنچرا کا دربار ہے، یہ اس سے کرنل صاحب کا امام باڑہ، یہ حسین الدین شاہ صاحب ہیں لبیک کے، یہ دارالعلوم تعلیم القرآن ہے، اور یہ مسجد حقانی ہے. 5-6 سیکٹر جو ہیں اس کے مرکز میں لال حویلی ہے. اور یہ سب اشرف علی صاحب ہو گئے، حفیظ اپنے شاہ صاحب ہو گئے، یہ سب اس ملک کے ٹاپ کے لیڈر ہیں. لیکن یہ ہماری شہر کی فضا ہے کہ اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، اپنے عقیدے کو مت چھیڑو، اور کسی کے عقیدے کو ہم چھیڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس شہر میں سب کا عقیدہ قابل احترام ہے. اور میں کشمیریوں کو کہنا چاہتا ہوں، حبہ قدل کے کشمیریوں کو کہنا چاہتا ہوں، زیندار محلے کے کشمیریوں کو، جموں کے کشمیریوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں، مختلف دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کشمیر یکجان 2 قالب ہیں. پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. ہم آپ کی آزادی چاہتے ہیں. کشمیری آپ فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہمارا اتحاد آپ کے ساتھ کشمیر کی آزادی کے لیے ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کا بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. اور میرے بھائیوں، آخری بات کہنے سے پہلے، اب یہ جلوس راشد صاحب ابھی بھی آ رہے ہیں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور میرے بھائیوں، ہم نے اس ملک میں شرافت کی سیاست کو جنم دیا ہے. ہمارے نام کے ساتھ کسی بڑے آدمی کا نام نہیں آتا. لال حویلی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک سے سرمایہ داری نظام اور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہو. 1 لاکھ امیر لوگوں کے پاس جتنی دولت ہے، اتنی بیچارے 22 کروڑ لوگوں کے پاس نہیں ہے. دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ جاگیرداروں اور یہ صنعت کاروں والے منشا کہتا ہے کہ ہندوستان سے یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ساری پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں. جب ان کے رزلٹ نکلیں گے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کوئی نہیں ہوتی، ان کی پارٹی مافیا ہوتی ہے. چینی کی شارٹیج ہو، یہ پیسے بناتے ہیں. آٹے کی شارٹیج ہو، یہ پیسے بناتے ہیں. گھی کی شارٹیج ہو، یہ پیسے بناتے ہیں.
یہ پیسے بنانے والی پارٹیاں ہیں، تھوڑا تھوڑا چندہ دے دیتی ہیں پارٹیوں کو منہ چپ کرانے کے لیے. انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے چاہا، اگر مولا کو منظور ہوا، عزت ذلت ترقی، ذلت رسوائی، فتح شکست اللہ کے پاس ہے لوگوں. اور اس ملک میں عمران خان جو چاہتا تھا کہ یہ کرپٹ لوگ جیلوں کے پیچھے ہوں، یہ ڈس آنسٹ لوگ جیلوں کے پیچھے ہوں، یہ منی لانڈر ملک سے جیلوں کے پیچھے ہوں، یہ غریبوں کے لیے مسئلے پیدا کرنے والے جیلوں کے پیچھے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس ملک میں نظام جو ہے صرف غریب کو سزا دیتا ہے. اس ملک کا نظام جو ہے ٹیلی فون جو چھینے اس کو 10 سال قید کرتا ہے. اس ملک میں جو گاڑی کا کوئی اوزار چوری کرے اس کو 10 سال سزا دیتا ہے، اور جو بڑا آدمی شہباز شریف قسم کا آدمی 16 ارب چوری کر کے ملک سے باہر لے جائے اس کی 16 دن میں ضمانت لے لیتا ہے. لوگوں آؤ مل کے اکٹھے ہوں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کی نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اور ہم مل کر اس ملک سے ایک سچائی کی سیاست کو جنم دیں اور کوشش کریں. اور باقی یہ شور ڈال رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا عمران خان کا انشاءاللہ تعالی. یہ 12-14 مہینے رہ گئے ہیں بابا، یہاں تو اگلے الیکشن کی تیاریاں ہو گئی ہیں، اور جناب ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. عمران خان کی خوش